بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج سے واپسی پر صحابہ کرام کو جہاں معراج کے دوسرے واقعات بیان فرمائے، وہاں جنت اور دوستیوں کے مشاہدات کا بھی ذکر فرمایا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات ایک جماعت کو ملاحظہ فرمایا جن کی زبانیں اور ہونٹ لوہے کی کینچوں سے کاٹے جا رہے ہیں، اور عجیب بات تو یہ ہے کہ ادھر کٹ رہے ہیں، پھر اسی وقت دوبارہ صحیح ہو جاتے ہیں، پھر کٹتے ہیں، پھر صحیح ہو جاتے ہیں، اسی طرح برابر یہ سلسلہ جاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں جن کی زبانیں اور ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں؟ عرض کیا گیا، یہ وہ فتنہ پرور واعظین، مدرسین اور مقررین ہیں جو کہتے کچھ تھے کرتے کچھ تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ بڑے بڑے گھڑوں جیسے ہیں، جب وہ اٹھنا چاہتے ہیں تو گر پڑتے ہیں اور مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ قیامت قیب نہ ہو۔ یہ لوگ فرعونی جانوروں سے روندے جاتے ہیں اور بارگاہ رب میں آہوزاری کر رہے ہیں۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سود خور لوگ ہیں۔ اسی طرح سود خوروں کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم معراج کی رات اس قوم پر پہنچے جس کے پیٹ کوٹھڑیوں کی طرح تھے، جن میں سانپ تھے جو پیٹوں کے بہر سے دیکھے جا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، یہ لوگ کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ سود خور ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ دور چلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ عورتیں سینوں سے بندھی الٹی لٹکی ہوئی ہیں، ہائے وائے کر رہی ہیں۔ میں نے پوچھا، یہ کون عورتیں ہیں؟ تو بتایا گیا، یہ بدکار عورتیں ہیں اور اپنی اولاد کو قتل کرتی تھیں۔ پیارے کریم آقا فرماتے ہیں، میں نے کچھ لوگ دیکھے جن کے پہلوں سے گوشت کاٹ کاٹ کر فرشتے انہیں کھلا رہے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ جس طرح دنیا میں تم نے اپنے مردہ بھائیوں کا گوشت کھایا، اسی طرح اب یہ گوشت بھی کھاؤ۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں جو اپنا ہی گوشت کھانے پر مجبور کیے جا رہے ہیں؟ عرض کیا، یہ عیب جو اور آوازیں کسنے والے لوگ ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے میرے اللہ کی طرف عروج دیا گیا تو میں ایک قوم کے پاس سے گزرا جن کے ناخن نحاس یعنی تانبے کے تھے۔ وہ ان ناخنوں سے اپنے سینوں اور چہروں کو خراش رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی آبرو ریزی کرنے اور غیبت کے در پہ رہتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضور نے فرمایا، میں نے کچھ قومیں دیکھیں جن کے ہونٹ مثل اونٹ کے ہیں اور ان کے منہ کھولے جاتے ہیں اور بدبودار گوشت ان کے منہ میں ڈالا جاتا ہے اور پخانے کے راستے سے نکل جاتا ہے۔ وہ چیخو پکار کر رہے ہیں۔ میں نے سنا وہ اللہ سے چیخ کر فریاد کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے تھے اور اپنے مال سے صدقہ نہ دیتے تھے، اب یہ آگ کھاتے ہیں اور عنقریب دوزخ میں پہنچیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب معراج میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح تھے، بلائی لب سکڑا ہوا دونوں نتنوں پر تھا اور نچلا ہونٹ سینے پر لٹکا ہوا۔ جہنم کے کارندے ان کے منہ میں دوزخ کے انگارے اور پتھر بھر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال بے جا طور پر کھاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضور کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، بار بار کچلے جاتے پھر صحیح ہو جاتے تھے۔ یہ عمل اسی طرح بار بار ہو رہا تھا، سر کچلے جاتے تھے ٹھیک ہو جاتے تھے۔
ایک پل کے لیے بھی انہیں مہلت نہ دی جاتی تھی۔ سرکار کائنات فرماتے ہیں میں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ لوگ دیکھے جن کے آگے پیچھے پرانے کپڑے لٹک رہے ہیں اور اونٹوں اور جنگلی جانوروں کی طرح کانٹوں والے جہنمی درخت کھا رہے ہیں، جہنم کے پتھر اور انگاریں نگل رہے ہیں۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ لوگ اپنے مال کے زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں حبیب کبریا نے دیکھا کہ ایک بہت بھاری برکم کبھی ہیکل بیل ایک پتھر کے چھوٹے سے سوراخ سے نکل رہا ہے، جب بہر آ جاتا ہے پھر اسی سوراخ میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے مگر ناکام رہتا ہے۔ پوچھا اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ اس شخص کی مثال ہے جو منہ سے بڑی بات نکالتا تھا پھر خود ہی نادم ہو جاتا تھا اور چاہتا تھا کہ میری بات واپس لوٹ آئے لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ نبی مکرم کا ایک شخص پر گزر ہوا، اس نے بہت بڑا گٹھا جمع کیا ہوا تھا مگر اس کو اٹھا نہیں سکتا تھا، پھر بھی اور اضافہ کر رہا تھا۔ پوچھا اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ عرض کیا آپ کی امت سے وہ شخص ہے جس کے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں جن کو وہ ادا نہیں کر سکتا مگر اس کے باوجود امانتیں لے رہا ہے اور اپنے اوپر حقوق کا بوجھ چڑھا اور بڑھا رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سید الانبیاء نے فرمایا میں نے ایک قوم کو دیکھا جو ایک روز کھیتی ہوتی ہے اور دوسرے دن کھیتی کاٹتی ہے، جو ہی کاٹ کر فارغ ہوتی ہے تو نئی کھیتی بڑھ جاتی ہے۔ حضرت جبرائیل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا یا حبیب اللہ یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں جن کی نیکیاں ختم ہی نہیں ہوتی، 700 گنا تک بڑھتی ہیں اور جو خرچ کریں اس کا بدلہ پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہترین رازق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، اس کو حضرت امام احمد بن حنبل نے روایت کیا کہ سرکار کائنات نے فرمایا جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے وہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کی آواز کو سنا۔ حضرت جبرائیل سے پوچھا تو انہوں نے عرض کیا یہ آپ کے مؤذن حضرت بلال ہیں۔ جب رسول کریم واپس تشریف لائے تو فرمایا اے بلال ہم نے جنت میں تیرے پیروں کی چاپوں کی آواز سنی ہے، تو کیا عمل کرتا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، مجھے تو کوئی بات معلوم نہیں سوائے اس کے کہ جب بھی میں نے وضو کیا تو 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا ایک وادی میں پہنچے جہاں نہایت نفیس معطر خوشگوار ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور نہایت راحت و سکون کی مبارک آوازیں آ رہی تھیں۔ آپ نے سن کر فرمایا جبرائیل یہ کیسی خوشگوار معطر مبارک راحت و سکون والی آوازیں ہیں؟ عرض کیا اے محبوب کائنات یہ جنت کی آوازیں ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ اے باری تعالیٰ میرے ساتھ تو نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا فرما، میرے بالا خانے میں موتی، سونا، چاندی، جام، کٹورے، شہد، پانی، دودھ، شراب طہور وغیرہ نعمتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ اسے رب کائنات کی طرف سے جواب ملا کہ ہر ایک مسلمان جو مجھے اور میرے رسولوں کو مانتا ہے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا اور نہ ہی میرے برابر کسی کو سمجھتا ہے وہ سب تجھ میں داخل کیے جائیں گے۔ یہ سن کر جنت نے کہا بس میں خوش ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید کونین نے ایک اور وادی دیکھی جہاں سے نہایت بھیانک اور خوفناک آوازیں آ رہی تھیں اور سخت بدبو آ رہی تھی۔ آپ نے اس کے بارے میں حضرت جبرائیل سے پوچھا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جہنم کی آواز ہے جو یہ کہہ رہی ہے مجھے وہ دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، میرے توق و زنجیریں، میرے شعلے، لہو اور پیپ، میرے عذاب اور سزا کے سامان بہت وافر ہو گئے ہیں، میرا گہراؤ بہت زیادہ ہے، میری آگ بہت تیز ہے، مجھے وہ عنایت فرما جس کا وعدہ مجھ سے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر مشرک و کافر، خبیث، منکر، بے ایمان مرد عورت تیرے لیے ہے۔ یہ سن کر جہنم نے اپنی رضامندی ظاہر کی۔